بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یزید نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی تھی جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی دیوار جل گئی؟ اس کے بارے میں حقائق کیا ہیں؟ مستند روایات اور مختلف مکاتب فکر کی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ یزید کی کچھ کارستانیوں پر اہل سنت اور اہل شیعہ اور دیگر مکاتب فکر سب کا اجماع ہے جو کہ درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کو شہید کرنا، پاک بیویوں کو بے پردہ کرنا اور قید و بند کی تکالیف پہنچانا۔ نمبر 2، سن 63 ہجری میں مدینہ منورہ کو اپنی فوج پر 3 دن تک کے لیے حلال کر دینا اور اس دوران پاک صحابیہ خواتین کی بے حرمتی کرنا اور ان کی عزتوں کو اور ان کے تقدس کو پامال کرنا اور اس حد تک ظلم و زیادتی کرنا کہ ہزاروں کی تعداد میں پاک صحابیہ خواتین کو بغیر نکاح کے اس کے فوجیوں نے حاملہ کر دیا۔ نمبر 3، سن 64 ہجری میں حسین بن نمیر اور مسلم بن عقبہ کی قیادت میں ایک لشکر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ کرنا اور اس پر حملہ کرنا اور خانہ کعبہ کو اس حملے کی صورت میں کافی نقصان پہنچانا، یہاں تک کہ کعبہ میں آگ کا لگا دیا جانا جس سے کعبہ کی لکڑیاں اور غلاف جل کر راکھ ہو جانا اور منجیق کے ذریعے پتھراؤ کروانا جس سے کعبہ کی اصلی دیواریں خراب ہو گئیں۔ شہادت حسین علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں میں سوئے ہوئے جذبات کو اس قدر شدت کے ساتھ جھنجھوڑا کہ ملک کے کونے کونے میں اموی اقتدار کے خلاف ناراضگی اور بغاوت کی ایک زبردست لہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چنانچہ جب ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل حجاز کو انقلاب کی دعوت دی تو اہل مکہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس وقت دنیا اسلام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مؤثر شخصیت کوئی نہیں تھی اور کوئی دوسرا شخص اتنی اہمیت کا حامل نہ تھا، اس لیے اہل مدینہ نے بھی جلد ہی آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، ماں سوائے بنی ہاشم کے جنہوں نے تسلیم نہیں کیا اور انہیں محصور کر دیا گیا۔ محمد بن حنفیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ مستند تواریخ میں ہے کہ سانحہ کربلا نے اسلام میں ایک تہلکہ ڈال دیا تھا، خصوصاً ایران میں ایک قوی جوش پیدا کر دیا جس نے بعد میں بنی عباس کو بنی امیہ کی غارت کرنے میں بڑی مدد دی۔ چونکہ یزید تارک الصلاۃ اور عادی شرابی تھا اور بہن بیٹی سے نکاح کرتا تھا اور کتوں سے کھیلتا تھا اور اس کی ملحدانہ حرکتوں اور امام حسین علیہ السلام کے شہید کرنے سے مدینہ منورہ میں اس قدر جوش اور غصہ پھیلا کہ 62 ہجری میں اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کو فسخ کرنے کا اعلان کر دیا اور عبداللہ بن حنظلہ کو اپنا سردار بنا کر یزید کے گورنر عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو مدینہ سے نکال دیا۔ امام سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ غسیل الملائکہ حنظلہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت یزید کی خلافت سے انکار نہیں کیا جب تک ہمیں یہ یقین نہیں ہو گیا کہ آسمان سے پتھر برس پڑیں گے۔ غضب ہے کہ لوگ اپنی ماں بہنوں اور اپنی بیٹیوں سے نکاح کریں گے، اعلانیہ شرابیں پئیں گے اور نماز چھوڑ بیٹھیں۔ یزید نے مسلم بن عقبہ کو جو خون ریزی کے سبب مصرف کے نام سے مشہور ہے اس کو کثیر فوج دے کر اہل مدینہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ اہل مدینہ نے باب الطیبہ کے قریب مقام حرہ پر شامی فوج کا مقابلہ کیا۔ گھمسان کا رن پڑا۔ مسلمانوں کی تعداد شامیوں سے بہت کم تھی، باوجود یہ کہ انہوں نے داد مردانگی دی مگر آخر شکست کھائی۔ مدینہ منورہ کے چیدہ چیدہ بہادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے صحابی انصار و مہاجرین اس ہنگامہ آفت میں شہید ہوئے۔ شامی شہر میں گھس گئے، مزارات کو مسمار کر دیا، ہزاروں عورتوں اور باکرا لڑکیوں سے بدکاری بدفعلی کی، شہر کو لوٹ لیا گیا، 3 دن قتل عام کروایا گیا۔ 10,000 سے زائد باشندگان مدینہ جن میں 700 مہاجر و انصار اور اتنے ہی حاملان و حافظان قرآن، علماء و صلحاء اور محدثین تھے، اس واقعہ میں شہید ہوئے۔ ہزاروں لڑکے لڑکیاں غلام بنائی گئیں اور باقی لوگوں سے بشرط قبول غلامی یزید کی بیعت لی گئی۔ مسجد نبوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک حرم محترم میں گھوڑے بندھوائے گئے، یہاں تک کہ لید کے انبار لگ گئے۔ یہ واقعہ حرہ کے نام سے تاریخ اسلامی میں مشہور ہے اور یہ 25 ذی الحج کو 63 ہجری کو ہوا۔ اس واقعہ پر مولوی امیر علی لکھتے ہیں کہ کفر و بت پرستی نے پھر غلبہ پایا،
ایک فرنگی مورخ لکھتا ہے کہ کفر کا دوبارہ جنم لینا اسلام کے لیے سخت خوفناک اور تباہی بخش ثابت ہوا۔ بقیہ تمام مدینہ منورہ کو یزید کا غلام بنا دیا گیا۔ جس نے انکار کیا اس کا سر اتار لیا گیا۔ اس رسوائی سے صرف 2 آدمی بچے، علی بن الحسین اور علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے یزید کی بیعت بھی نہیں لی گئی۔ مدینہ کو تباہ و برباد کرنے کے بعد مسلم بن عقبہ ابتدائے 64 ہجری میں مدینہ سے مکہ کو روانہ ہوا، لیکن راستے میں ہی بیمار ہو کر وہ راہی جہنم ہو گیا۔ مرتے وقت اس نے حسین بن نمیر ملعون کو اپنا جانشین مقرر کر دیا اور اس نے وہاں پہنچ کر خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور اس میں آگ لگا دی۔ اس کے بعد مکمل محاصرہ کر کے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنا چاہا۔ اس محاصرہ کو 40 دن گزرے تھے کہ یزید پلید بھی جہنم واصل ہو گیا۔ اس کے مرنے کی خبر سے ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے غلبہ حاصل کر لیا اور یہ وہاں سے بھاگ کر مدینہ جا پہنچا۔ مدینہ میں دوران قیام اس ملعون نے ایک دن بوقت شب چند سواروں کو ساتھ لے کر فوج کے غذائی سامان کی فراہمی کے لیے ایک گاؤں کی راہ پکڑی۔ راستے میں اس کی ملاقات حضرت امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام سے ہو گئی۔ آپ کے ہمراہ کچھ اونٹ تھے جن پر غذائی سامان لدا ہوا تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام سے وہ غلہ خریدنا چاہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تجھے ضرورت اور حاجت ہے تو یوں ہی لے لے، ہم اسے فروخت نہیں کر سکتے کیونکہ میں اسے فقرائے مدینہ منورہ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے علی بن الحسین یعنی امام زین العابدین کہتے ہیں۔ پھر آپ نے اس سے نام دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں حسین بن نمیر ہوں۔ اللہ رے آپ کی کرم نوازی، آپ جاننے کے باوجود کہ یہ میرے باپ کے قاتلوں میں سے ہے، اسے سارا غلہ اور سامان مفت دے دیا اور فقراء کے لیے دوسرا بندوبست فرمایا۔ اس نے جب آپ علیہ السلام کی یہ کرم گستری دیکھی اور اچھی طرح پہچان لیا تو کہنے لگا کہ یزید مر چکا ہے، آپ علیہ السلام زیادہ مستحق ہیں خلافت کے اور آپ سے زیادہ کوئی مستحق نہیں۔ آپ علیہ السلام میرے ساتھ شریف لے چلیے، میں آپ کو خلافت کے تخت پر بٹھاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خداوند عالم سے عہد کر چکا ہوں کہ ظاہری خلافت قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام اپنے دولت سرا کی طرف تشریف لے گئے۔ تاریخ طبری فارسی۔ جب یزید کی ہلاکت کے بعد جنگ ختم ہو گئی تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کو ازسر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے حکم کے مطابق یمن سے اعلیٰ قسم کا گچ جپسم منگوایا گیا، اسے گچ سے تعمیر کیا گیا۔ ہجر اسماعیل کو بھی خانہ کعبہ کا جزو بنا دیا گیا اور کعبۃ اللہ کا دروازہ جو پہلے بلندی پر نصب تھا اسے سطح زمین پر نصب کیا گیا۔ پھر پرانے دروازے کے بالمقابل ایک اور دروازہ رکھا گیا تاکہ لوگ ایک دروازے سے اندر داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے حرم کعبہ سے باہر نکل جائیں۔ کعبہ کی بلندی 27 ہاتھ تقریباً 13.5 میٹر رکھی گئی، اور جب کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فراغت ملی تو اس کے مشک و عنبر کے ساتھ اندر اور باہر سے معطر کر دیا گیا، اس پر ریشم کا غلاف چڑھایا گیا اور 17 رجب 64 ہجری میں اسے اس کام سے فراغت ہوئی۔ یہ واقعہ 3 ربیع الاول 64 ہجری کا ہے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ 683 سن میں دوسری اسلامی خانہ جنگی کے دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ شہر مکہ میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہ کی تھی، مگر انہوں نے ابھی اپنی خلافت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت امویہ کے جانشین یزید بن معاویہ کے لیے بہت بڑا درد سر بنے ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ جو کہ اسلام میں مکہ جیسا دوسرا مقدس شہر ہے، مکہ شہر سے تقریباً بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ یزید کے خلاف ایک بغاوت شروع ہوئی جسے کچلنے کے لیے اس نے عرب میں اپنی ایک فوج بھیجی۔ اموی فوج نے مدینہ والوں پر فتح حاصل کر لی، لیکن مکہ شہر پر 1 مہینے کا طویل محاصرہ کیا گیا، جس دوران میں خانہ کعبہ کو آگ لگ گئی۔ جب یزید کی اچانک موت کی خبر ملی تو محاصرہ ختم ہو گیا۔ تاریخ الخلفاء میں لکھا گیا ہے کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا۔ حرمین طیبین اور خود کعبہ معظمہ اور روضہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخت بے حرمتی کی گئی۔ مسجد کریم میں گھوڑے باندھے گئے تاکہ ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے۔
3 دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اذان و نماز رہی۔ مکہ و مدینہ و حجاز مقدس میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے گئے۔ کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے گئے۔ اس کے علاوہ حسین بن نمیر نے آتشین گولہ باری سے خانہ خدا کو جلایا، غلاف خانہ خدا پھاڑا اور جلا دیا۔ مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسا خواتین شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ماں اہل خانہ اور ساتھیوں کی مختصر تعداد کو تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا گیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تنے نازنین پر بعد میں شہادت کے بعد گھوڑے دوڑائے گئے، یہاں تک کہ تمام استخوان مبارک کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ سر انور کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ گاہ تھا، اس کو کاٹ کر نیزے پر چڑھایا گیا اور منزلوں میں پھرایا گیا۔ حرم محترم کی مختارات مشکوع رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے۔ اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا؟ ملعون ہے جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق 3 ربیع الاول سن 64 ہجری کو یزید پلید کے حکم سے اس کے فوجیوں نے کعبۃ اللہ خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور اس کو جلایا۔ یزید پلید کی 3 سالہ حکومت میں پہلے سال واقعہ کربلا رونما ہوا، جس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب کو بھوکا پیاسا رکھ کر کربلا میں شہید کیا گیا اور ان کے اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا۔ یزید نے اپنی حکومت کے دوسرے سال میں حرم نبوی مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، جس میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کے ساتھ ساتھ اہل مدینہ کی جان مال حتیٰ کہ آبرو و ناموس کو بھی محفوظ نہ رکھا گیا۔ یزید ملعون کی حکومت کے تیسرے سال اس کے حکم سے ہی 3 ربیع الاول سن 64 ہجری کو خانہ کعبہ پر منجیک سے حملہ ہوا، جس میں خانہ کعبہ کا غلاف مبارک جل گیا اور ایک رکن منہدم ہو گیا۔ 3 ربیع الاول سن 64 ہجری کو یزید بن معاویہ کے حکم سے خانہ کعبہ پر حملہ اور بیت الہی کی بے حرمتی نہ صرف شیعہ کتب میں بلکہ تاریخ طبری اور الکامل ابن اسیر جیسی معروف اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ تاریخ رقم ہے۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری اسلامی واقعات اور اسلامی تاریخی حقائق پر مبنی ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔